سورہ سبا صفحہ نمبر 390 آیت نمبر 34 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا فی قریۃ کسی بستی میں من نذیر ڈرانے والا الا مگر قالا کہا مترفوہا اس کے صاحب حیثیت لوگوں نے امیر لوگوں نے انا بے شک ہم بما ساتھ جو ارسل تم لائے ہو یا بھیجے گئے ہو بھی ساتھ اس کے کافرون ہم انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں وقالو اور کہنے لگے نحنو ہم اکثر زیادہ ہیں اموالوں مالوں میں و اولادا اور اولاد میں وما نحنو اور نہیں ہیں ہم بمعذبین عذاب دیے جانے والوں میں سے کل کہہ دیجئے ان ربی بے شک میرا رب یبسط الرزق کشادہ کرتا رزق کو لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے وہ یقدر اور تنگ کرتا ہے ولیکن اور لیکن اکثر الناسی لوگوں کی اکثریت لا یعلمون نہیں وہ جانتے وما اموالکم نہیں ہے تمہارے مال ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولادیں باللتی ساتھ جو تقرری بکم نزدیک کرے ساتھ تم کو اندنا ہمارے زلفا درجات میں الا مگر من آمنا جو ایمان لائے وعمل صالحا اور عمل کیا صالح فاولئک پس یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے جزاء الضعف بدلہ ہے دگنا بما عملو ساتھ جو عمل کرتے ہیں وہم اور وہ فی الغرفات بالا خانوں میں ہوں گے آمنون امن کے ساتھ والذین اور وہ لوگ جو یسعون وہ کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں کو معاجزین عاجز کرنے کے لیے اولئک یہی لوگ ہیں فی العذاب عذاب میں محضرون حاضر کیا جائیں گے صدق اللہ العظیم سورہ سبا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتے جب کوئی غیر مسلم یا جس کا ایمان تھوڑا کمزور ہوتا ہے جب وہ اس قرآن کو پڑھتا ہے نا تو جب یہ واقعات آتے ہیں اللہ نے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہلاک کر دیا تو شیطان اس کے ذہن میں بات ڈالتا ہے اللہ تو اتنا بے رحم ہے نعوذ باللہ کہ اس نے قوم خود ہی پیدا کیا اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ پوری قوموں کو تباہ کر دیا وہاں بچے بھی تھے عورتیں بھی تھے جانور بھی تھے تو وہ کہتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یا پھر وہ اللہ کے بارے میں غلط نظریہ لے جاتا ہے یا وہ قرآن کے بارے کے اندر غلط نظریہ لے جاتا ہے یعنی اس کا شیطان اس کے ذہن کو بہکاتا ہے اور بھٹک جاتا ہے وہ سیدھی راہ سے قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے وہ سمجھنے کی بجائے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے میں ذل بھی کثیرہ یہدی بھی کثیرہ جب انسان بھٹکتا ہے نا پھر بھٹکتے چلا جاتا ہے قرآن تو نہیں انسان کو غلط گمراہ کرتا لیکن اس کی اپنے کم علمی کی بنا کے اوپر وہ بہک جاتا ہے فرمایا کہ ہم کسی بستی کو اس وقت ہلاک کرتے ہی نہیں جب تک اس میں ڈرانے والا نہ آئے وہ قوم کی طرف کوئی بھی ہو شروع سے لے کر آج تک جب بھی کسی جگہ پر عذاب ہے وہاں پر پہلے ڈرانے والے آتے ہیں اللہ کا کلام سنانے والے آتے ہیں بتلانے والے آتے ہیں تو فرمایا قال مترفو کہا اس کے امیروں نے اس کے امیر ہی کہتے ہیں ہر بستی کے اندر جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں اور یہ جو ڈرانے والا اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر یہ اب کے دور کے اندر انبیاء کا تو ذکر ہے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو یہ انڈیا کے اندر اگر ہم اسلام کا جائزہ لیں فرمایا کوئی ایسا گھر نہ ہوگا جہاں اسلام داخل نہ ہوگا ذاکر نائک نے انڈیا کتنا بڑا ملک ہے لیکن اس نے جو بھی ہے کہ اسلام کا اس نے ہر گھر کے اندر چرچا کر دیا کہ اسلام ہے اللہ کا رسول ہے
قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس نے جتنے وہ ہندو پنڈت ہیں ان کے ساتھ مناظرے کیے، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کیے، اسلام کا اس نے بول بالا کیا، یعنی اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے مجھے میرے پاس اسلام پہنچا نہیں، دین پہنچا نہیں، مجھے پتہ نہیں چلا تو میں کیسے اسلام کو قبول کر لیتا۔ یعنی فرمایا اللہ کہتا کسی پہ عذاب نہیں کرتا، کسی قوم پہ، کسی شخص پہ، مگر ڈرانے والا وہاں پر آتا ہے۔ لیکن جو اس کے امیر ہوتے ہیں، صاحب رسید ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ انہوں نے انکار کیا۔ اگر اللہ کے نبی کا دور دیکھ لیں، اس سے پہلے دور دیکھ لیں، جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یہ بڑے بڑے جو سردار تھے، امیہ بن خلف تھا، یہ ان کے پاس دولت تھی، فراوانی تھی، تو اولاد بھی تھی ان کی اور ہاتھ چدراہٹ بھی تھی ان کی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ انہیں پتا تھا جب ہاں کریں گے یہ سب کچھ چھن جائے گا، اللہ کی راہ میں مال دینا پڑے گا، اللہ کی راہ کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، بیٹے دینے پڑیں گے، انہیں انکار کر دیا۔ تو میں انا بما ارسلت بکافرون، ہم انکار کرتے ہیں جو تم لائے ہو، ہم اس کو مانتے نہیں، یعنی تیری توحید کی دعوت کو نہیں مانتے، تیری اس آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، آخرت دن کو نہیں مانتے، اللہ کے حضور کھڑا ہونے کو نہیں مانتے۔ یہ ذکر کیا جا رہا ہے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور یہ ہمیشہ دور رہا ہے، ہر وقت، آج بھی لوگ کہتے ہیں، جب جو صحابہ سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو یہاں خوشحال رکھا ہے، ہم یہاں بھی خوشحال ہیں، آگے بھی خوشحال ہوں گے، یہاں بھی اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، آگے بھی عزت دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مال میں، اولاد میں کثرت ہے، ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، ہم کیسے عذاب دیے جائیں گے؟ اگر ہوگا بھی تو ہم ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہماری اولاد ہمیں بچا لے گی۔ مختلف نظریات ہیں ان لوگوں کے جو کہا کرتے تھے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ رزق کا زیادہ ہونا، اولادوں کا زیادہ ہونا، یہ کم ہونا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دیتا ہے۔ ہم دیکھتے دنیا کے اندر جو بدکار اور بہت ہی جو معاشرے کے اندر گندے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس دولت فراوانی ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، وہ بڑی مشکل زندگی گزارتے ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ تو اللہ کا، اللہ جس کو دے دے، اس کے اندر یہ نہیں جس کو مال ہے کہ اس کو اللہ راضی ہے، جس کا مال اس کو اللہ اس کو ناراض ہے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ لیکن یہ تصور نہیں، یہ اللہ نے نظام بنا دیا ہے، اللہ نے زمانہ ہے، کس کو زیادہ دیا کس کو تھوڑا دیا، یہ اللہ کے یہاں تقسیم ہے، فرمایا یہ اللہ کے یہاں جس کو چاہیے، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اس زلفا کہتے ہیں درجات کو، الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا مال اور اولاد میرے نزدیک تم کو نہ کرے گی درجات میں، یہ تمہارا غلط نظریہ ہے۔ اس سے ساری آیات کے اندر صرف یہ ذکر کیا جا رہا ہے جس کے اوپر پورے ہر انسان کو فخر ہوتا ہے، ہر انسان کو، وہ جس کی اکڑ ہوتی ہے، اولاد زیادہ ہے پھر وہ انسان فخر کرتا ہے، دولت ہے پھر وہ فخر کرتا ہے۔ فرمایا یہ میرے نزدیک نہیں کریں گے، لیکن کون؟ جو آمنا، جو ایمان لائے گے، عمل کریں گے صالح، میں ان کو دگنا اجر دوں گا، وہ بالا خانوں میں ہوں گے امن کے ساتھ۔ بالا خانے جس میں بتایا تھا کہ جنت کا ایک مقام ہے خاص، وہ اس کا اندر سے وہ جو باہر دیکھیں گے سب کو نظر آئے گا، وہ باہر سے اپنے گھر کو دیکھیں گے سب باہر ان کو نظر نہیں آئے گا، لیکن ان کو نظر آئے گا باہر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ایسے بالا خانے ان کے بنائے ہوں گے، وہ اندر سے باہر سے شیشہ سمجھ لیں، اندر سے نظر آتا ہے باہر سے نظر آتا ہے، وہ ایک خاص ان کے لیے ماحول تیار کیے جائیں، پھر وہ بیٹھے ہوں گے امن کے ساتھ، کوئی ڈر کوئی خوف نہ ہوگا۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کب آخرت ہوگی، اور نہیں قرآن پتہ سچا ہے کہ نہیں ہے، یہ رسول پتہ نہیں اللہ نے بھیجا کہ نہیں بھیجا، اور جھوٹی جو طویلیں کرتے ہیں آج کے دور کے اندر بھی، تب بھی فرمایا یہ عذاب پہ حاضر کیا جائیں گے۔ پتہ نہیں حاضر و ناظر کا مسئلہ پتہ نہیں ہے کہ ان مولوی کا اپنا بنایا ہے، علم غیب پتہ نہیں سب جانتے ہیں، ان کی اپنی باتیں ہیں، نور بشر کا مسئلہ، اور یہ لوگوں سے ان سے نام مانگو، یہ بھی دیتا ہے وہ بھی دیتا ہے۔ جب انسان شک میں پڑ جاتا ہے فرمایا اولئک فی العذاب محضرون، جو ہماری آیتوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی سب قرآن پاک کی آیات کو، فرمایا ان کو عذاب پر حاضر کیا جائے گا۔ یہ سب دولت کی باتیں ہیں جو ذکر کیا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے چودھری خادم، شاید تو جانتے، وہ عمر ہوتے گئے، بڑا نام ہے چودھری، واقعی چودھری ہے، وہ زمین ہو دی گئی، میں اس کو کمیٹی پانا تے میرا کاروبار پہلے کو بھی ہے، تے میں